السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زینب کیسی ہیں آپ؟ اور یہ سموک کیا حال کیے ہوئے آپ کا؟ یہ بتا دیں میرے جلدی سے. آج تو بہت ہی بری صورتحال ہے. آج تو جو ہم نے صبح سے ہی دیکھی وہ اب تو اور زیادہ گھمبیر ہو گئی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ جو ہے لاہوریوں کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اینی وے جی ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کریں گے 24 نومبر کا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، جس کو حتمی اور فائنل کہا جا رہا ہے. اس کی تیاری اور حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، لیکن یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کے کچھ سینئر لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہ ہو. ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے اور یہ احتجاج فلاپ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ماحول اس طرح سے سازگار نہیں ہے. وہ لوگ کون سے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ناخوش ہے اس احتجاج سے؟ اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ایک نئی کہانی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے چیمپئن ٹرافی کے معاملے پر. آئی سی سی نے پی سی بی کے خط کا جواب ابھی تک نہیں دیا، جس سے واضح طور پہ یہ بھی لگتا ہے کہ بھارت نے بھی ابھی ان ریٹرن کچھ آئی سی سی کو لکھ کر جمع نہیں کروایا، جس کی وجہ سے آئی سی سی اپنے پاکستان پی سی بی کے جواب دینے میں تاخیر کا شکار ہے. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے حزب اللہ کا پہلی مرتبہ اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر اور وزارت دفاع پر حملے کا دعویٰ. اور اسرائیلی جو فوج ہے اس نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ لبنان نے اسرائیل پر بھاری تعداد میں راکٹ فائر کیے ہیں. کتنا نقصان ہوا ہے اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج 24 نومبر کو ہونے والا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ ابھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سینئر قیادت کے کچھ لوگ ناخوش ہیں اور وہ اپنے نام بھی نہیں بتا رہے کہ اگر ہم نے نام بتا دیے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر ہمیں کافی ٹرول کیا جائے گا. جس طرح سے کوئی بھی چیز آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو مثبت تو نہیں لیتی، منفی رویہ کافی دکھاتی ہے، تو جس وجہ سے وہ نام نہیں بتا رہے لیکن وہ ناخوش ہیں بانی پی ٹی آئی کے اس فیصلے پر. دیکھیے، دو باتیں اس حوالے سے کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دور اب نہیں ہے کہ جو بھی بات منسوب کر کے خان صاحب سے کہی جاتی تھی آنکھیں بند کر کے پوری کی پوری پارٹی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتی تھی. صورتحال بدل گئی ہے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں. پارٹی جو ہے اس کے اندر ڈویژن ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. کسی سے کوئی ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی دھڑے بندی کا شکار ہے. وکلا کے دھڑے دو علیحدہ ہیں. ایک وہ سیاستدان ہیں جو روح پوش ہیں، ایک وہ سیاستدان ہیں جن کی کانسٹیٹوئنسی کوئی نہیں ہے لیکن وہ چودھری بنے ہوئے ہیں. لیکن ایک سیگمنٹ آف دا پارٹی وہ ہے جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کر کے الیکشن جیت کے آئے ہیں. ان لوگوں کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے. یہ مطلب ہے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو لوگ جن کا عوام کے ساتھ کانٹیکٹ ہے وہی لوگ پارٹی کا ایسٹ ہوتے ہیں، وہی لوگ پارٹی کا سب سے بڑا سیگمنٹ اس کو قرار دیا جاتا ہے. تو ایک بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے اندر ان لوگوں کی جو گھروں میں بیٹھ کے آرام سے ٹویٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر ان کی پریزنس موجود ہے تو پارٹی میں بھی ان کو پذیرائی جو ہے وہ ملے گی. ایک وقت ایسا رہا ہے جب ایسے لوگ جو ہیں ان کو کافی پذیرائی پارٹی میں ملی، لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو ہلکے کی پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان سے متاثر نہیں ہوتے ہیں بلکہ بنیادی طور پر ان سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. یہی قصہ اس وقت پارٹی میں چل رہا ہے. بانی پارٹی کی طرف سے یعنی جو احتجاج کا اعلان ہے اس کے اوپر اوپینین جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ تو جو میں نے جن لیڈروں کا حوالہ دیا آپ کو وہ تو حالہ شیری دینے میں سب سے آگے ہیں، موقع سے غائب ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کبھی نہیں آتے سرفس پہ. وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کیا بات ہے جی، اڑا کے رکھ دیں گے جناب، پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، انقلاب آ جائے گا اور لوگ جو ہے 25 کروڑ عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے وغیرہ 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 وغیرہ، وچ از مس لیڈنگ. کیا وجوہات ہے مس لیڈنگ کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمینی حقائق بدل گئے ہیں. عدالتی سہولت کاری اب دم توڑ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی ہم مثال بھی آپ دیں گے کہ جو آج کا فیصلہ ہے، جب اس پر آئیں گے تو بات کریں گے اس پہ. وہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا امپائر اب انگلی کھڑی نہیں کر رہا آپ کے لیے. میرا حوالہ 2014 کا دھرنا ہے جب آپ نے کہا تھا کہ امپائر انگلی کھڑی کرے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. نہ وہ امپائر ہے اب، نہ وہ انگلی ہے، نہ وہ کھڑی کرے گا. ٹھیک ہے، تو جب یہ دو بڑے ایلیمنٹ جو ان کی پالیٹکس کے تھے وہ جب مائنس ہیں تو اب انہیں میرے خیال سے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر جو کچھ پہلے احتجاجوں کا حال ہو چکا ہے وہی اس کا بھی ہوگا. پارٹی کے اندر جو ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک تو یہ سوچنا پڑے گا کہ لاجسٹکس کیا ہیں اس کے. اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم 1000 بندہ بھی لے آتے ہیں
یہ پچھلے 3-4-5 پروگراموں سے ہم یہی رونا رو رہے ہیں نا کہ اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے آپ باؤنڈ ہیں غلط فیصلے کرنے کے، اور اگر آپ غلط فیصلے کریں گے تو اس احتجاج کا وہ برکس نکلے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں اتنی ناکامی بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ دیکھیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1000 آدمی لے کے آپ اسلام آباد پہنچ گئے. دس از ناٹ 2014. میں نے کل بھی اس کی ریالٹیز آپ کو بتائی تھی، آپ نے میرے ساتھ شیئر بھی کی تھی. لہٰذا ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، لاجسٹکس کیا ہوں گے، ٹوائلٹس کہاں بنیں گے، کون بنائے گا، کون فنڈ کرے گا، یہ بالکل ہوا میں ہے. اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. اچھا بخاری صاحب، یہ جو آج پارٹی لیڈرشپ پہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے اور لاجسٹک کیا بنیادیں ہیں، یہ تمام تر باتیں آپ کل کے شو میں بھی بتا چکے ہیں، اور بالکل سیم وہی باتیں انہوں نے وہی پوائنٹس آگے رکھے ہیں کہ شاید اس طرح سے اپروپریٹ ماحول بھی نہیں ہے. دیکھیے میرے خیال سے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان لوگوں کی بات کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اصل میں ہو کیا رہا ہے، جو پارٹی لیڈرشپ اس وقت خان صاحب سے کانٹیکٹ میں ہے، ان کے وکیل ملتے ہیں، ان کے دیگر جو لیڈرز ہیں وہ ملتے ہیں، وہ انہیں باہر کی صورتحال صحیح نہیں بتا رہے ہیں. میں نے جیسا کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں، اٹس اے فیکٹ. انہیں جب تک پوری صورتحال صحیح آپ نہیں بتائیں گے وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتے. آپ اگر انہیں کہیں گے آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک تو وہ پھر یہی کہیں گے 24 نومبر کو باہر نکل آئے، بس تختہ الٹ دے. تو ایک تو اس حوالے سے، دوسرا یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ زمینی حقائق جو ہیں ان کو مد نظر آپ کو رکھنا ہوگا. یہ ڈو اینڈ ڈائی کا جو احتجاج کال ہے اس کو تھوڑا سا آپ ٹون ڈاؤن کریں. دیکھیے اصل میں پارٹی کے لیڈر کون ہیں؟ پارٹی کے لیڈر اسد کیسر جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں، عمر ایوب جو ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، ان کی پوری فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے، علی امین گنڈا پور آپ کہہ لیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ہرایا ڈی آئی خان سے، تو ہی وہ ہے. لیکن اور شیر افضل مروت آف کورس وہ بھی الیکشن جیت کے آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ صحیح رائے دیں گے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، بیرسٹر گوہر ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، آپ فواد چودھری صاحب بھی مشورے دینے میں بہت آگے ہیں، فیصل چودھری ہیں، یہ سارے جو ہیں نا یہ بس لیڈر ہیں، کوئی کانسٹیٹوئنسی ان کی یا کوئی سیاسی سٹیکس نہیں ہے. تو یہ ڈیمارکیشن اب بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ کس کی بات آپ کو سننی چاہیے. یہ ہم صرف توقع کر سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈھنگ کے جو سیاستدان صحیح مشورہ دینے والے ہیں ان کی بات چیت کے اوپر عمل درآمد کریں. اب وہ جو بات میں بتانے والا تھا آپ کو وہ یہ کہ ایک فیصلہ میں سمجھتا ہوں اٹس الارمنگ ڈیسیشن جو انہوں نے بریت کی درخواست دی تھی توشہ خانہ کیس میں، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اب 18 نومبر کو انہوں نے ڈیٹ دیا کہ ہم اس کے اوپر چارج شیٹ کر دیں گے، یعنی فرد جرم عائد ہو جائے گی. وہ جب پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی تو یہ گلے پڑے گا. میں نے کئی مرتبہ اپنے پروگراموں میں یہ کہا کہ کچھ ایسے کیسز تھے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. مثال کے طور پہ فارن فنڈنگ 8 سال سے لٹک رہا ہے، اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو اب تک ختم ہو گیا ہوتا نا. اس کے شواہد کس طرح کے اسٹیٹ بینک کے گواہیاں اور شواہد موجود ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. جب بھی فیصلہ ہوگا وہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ اور دوسرے دن پیٹتا رہتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے سب سے پہلے کیل ٹھوکی تھی اس پوسچرنگ میں جو پی ٹی آئی کرتی تھی کہ جی ہم سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ امانتیں سنبھالنے والے ہیں، ہم صادق اور امین ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے سب سے پہلے چیلنج کیا تھا یہ، اور وہ آج تک معاملہ لٹکا ہوا ہے. اس کے بعد تھا وہ سائفر کیس. وہ سائفر کیس چوری کا بن گیا تھا، وہ بیسیکلی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو یعنی ریویل کرنے کا، جس میں بہت خوفناک سزا ہے. پھر اس کے بعد توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 یہ کیسز ہیں. پھر ٹیرین خان کا کیس اگر آپ کو یاد ہو وہ موجود ہے. یہ سارے جو وہ ہیں جس میں کسی مزید سالڈ ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. ٹیرین خان کے معاملے میں لاس اینجلس کی کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے، وہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرار ہیں آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو یو آر ولنریبل ٹو میکنگ رانگ ڈیسیشنز اینڈ بیڈ ڈیسیشنز. ٹھیک. اب خطرات ہیں ان سے بھی وارن کیا ہے انہوں نے بغیر نام لیے. جو ایک سٹوری چھپی ہے جو ہم پچھلے 4-5 دن سے کہتے آئے ہیں، وہ اب کہانی جو چھپی ہے اس میں 2-3-4 چیزیں اور اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بی بی کی رہائی ہوئی تھی بشرا بی بی کی، یہ اگر اس احتجاج میں کسی صورت وہ چلی جاتی ہیں حصہ لینے کے لیے تو ان کی دوبارہ گرفتاری خارج از امکان نہیں ہے. تو وہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جائیں گی تو پکڑی جائیں گی.
کسی بھی جگہ پہ, ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کتنے لوگ گرفتار کر لے گی, گرفتاریاں ہوتی بھی ہیں تو ہم احتجاج تو کریں گے ہی, اور علیمہ خان نے بھی یہی بات کی ہے کہ مریم نواز پنجاب میں ہمیں روکنے کی کوشش کر سکتی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ واقعی گورنمنٹ کوئی ایسی حکمت عملی بنا رہی ہے کہ اس احتجاج میں لوگوں کو روکا جائے؟ یہی وہ رونا ہے جو میں رو رہا ہوں کہ یہ صحیح تصویر دکھا ہی نہیں رہے ہیں. اور بھائی پنجاب میں مریم روکے گی تو تب جب لوگ نکلیں گے. پچھلے جو 2 حملے کیے آپ نے پنجاب کے اوپر, نکلے لوگ پنجاب سے جی. اور پھر میں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ جب 9 مئی کی طرح کے لوگوں کو آپ ڈسون کریں گے, جو وہ جیلوں میں سڑیں گے, آپ اس کی اونرشپ نہیں لیں گے, ان کو ایجنسیوں کا بندہ کہیں گے, ان کو کہیں گے ہمارے لوگ نہیں ہیں, تو کون نکلے گا آپ کے لیے؟ نہیں نکلا نا کوئی. سندھ سے آیا کوئی, بلوچستان سے آیا کوئی. تو مطلب کہنے گئے کہ لوگ جا کے غلط تصویر پیش کرتے ہیں. علیمہ خان غلط کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں روکنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پریکاشنری میئر لینا تو ہر حکومت کی ذمہ داری ہے نا, لیکن وہ کام وہیں آتی ہے جہاں لوگ جوک در جوک گھروں سے نکل آئیں, سروں پہ کفن باندھ کے نکلنے کی جو بات کر رہے ہیں. میں دیکھوں گا کتنے لوگ کے پی کے سے کفن لے کے آئیں گے ساتھ. یہ ساری نعرہ بازی ہے, یہ ساری ہوائی فائر ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ ریئلزم میں نہیں جائیں گے, ریالٹی آپ اپنے بانی کو نہیں دکھائیں گے, وہ صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے. بخار سے جس طرح سے آج کے کیس کی ہیرنگ ہے, اس میں دیکھا جائے تو اس کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے. عدالتوں میں بھی اس طرح سے اب فیور نہیں ملے گی. تمام تر صورتحال تو ان کے سامنے ہے. میرا خیال ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کو, لیکن اس کے باوجود اگر ان کی سینئر قیادت بھی زیر حراست ہے, سب کے سامنے ہے, اور ابھی کچھ لوگ جو پارٹی قیادت کے سینئر ترین لوگ ہیں وہ بھی ناخوش نظر آ رہے ہیں, تو ساری چیزیں تو بانی پی ٹی آئی کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود اگر احتجاج کی کال دی جاتی ہے, اور جس طرح سے کے پی علی امین گنڈا پور کا کانفیڈنس ہے کہ ہم لوگ اس بار احتجاج کو کامیاب بنا کے چھوڑیں گے, بہنیں بھی لیڈ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہے اگر ہمیں اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, احتجاج تو ہوگا, اور جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے. تھوڑا سا علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان کا بھی تھوڑا سا جائزہ یا انالیسس کر لیں. پچھلی دفعہ وہ تشریف لائے تھے, ساتھ جن کو لے کے آئے تھے, تو اب پتہ چل گیا نا لوگوں کو, سب کو, جب ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی, جب ان کی گاڑیاں روک لی گئیں, سرکاری ملازم تھے, دیہڑی دار تھے, افغانی تھے, وہ پتہ ہے نا. تو یہ تو پیس نکالنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو مار کھانے والے لوگ نہیں ہیں. وہ تو ان کے آپ نے انٹرویو سنے ہیں جو افغانی آئے تھے ساتھ, کسی نے کہا ہمیں 1000 روپے دیا, کسی نے کہا 2000 دیا, کسی نے کہا 5000 دیا, سنے ہیں نا آپ نے. بالکل بالکل. تو جب اس طرح کے لوگ آئیں گے تو یہ پارٹیوں کو پار نہیں کراتے کبھی بھی. پارٹی کا اپنا انر کارڈر جو ہے, جو سٹرونگ ورکر ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گا, یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ ووٹر باہر آئے گا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ووٹر نہیں آتا کبھی بھی احتجاج میں, احتجاج میں صرف ورکر آتا ہے. ورکر ناراض ہوا تھا پیپلز پارٹی سے, میں بار بار کہہ چکا ہوں, آج تک معاف نہیں کیا اس نے. پنجاب جو ان کی ہب ہوتی تھی, 4 حکومتیں بنی پنجاب کی وجہ سے, وہاں پر جو کچھ ہوا وہ سب کچھ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ جو بڑکے مارنے والے لوگ ہیں نا, یہ دے آر نائدر ہیئر نور دیئر. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو بیانات دے رہے ہیں, انہیں اپنی چیف منسٹری قائم رکھنی ہے. مطلب ہے وہ اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. بخار صاحب جو صورتحال بن رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ احتجاج شاید آگے جا کے پوسٹ پون بھی ہو سکتا ہے, سینئر قیادت بھی نہیں اس پہ اگری کر رہی, تو کیا لگتا ہے ایسے حالات بن سکتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. یس, دیکھیے جو پارٹی کے اسٹرانگ کارڈرز ہیں ان کی طرف سے جو فیڈ بیک مل رہا ہے, جو اس وقت منظرنامہ نظر آ رہا ہے بازار, اس کی روشنی میں تو اس احتجاج کی کال کو واپس لے لیا جانا چاہیے. اگر نہ لیا گیا تو اس احتجاج کے ناکام ہونے کے بعد پھر ان کی احتجاج کی کال پر نہ صرف کوئی آئے گا نہیں, کوئی اس سے ڈرے گا بھی نہیں. ابھی تک جو ایک ڈر ہے نا کہ پی ٹی آئی اگر آ گئی تو کیا ہوگا, وہ کچھ تو کسر نکل چکی ہوئی ہے آلریڈی. جو 2 لاہور کے جلسے تھے اور جو 2 دفعہ اسلام آباد آئے ہیں, اور باقی کی کسر اس احتجاج میں نکل جائے گی. پھر وہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا, تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا پارٹی کو, کیونکہ اس کو دوبارہ ری بلڈ کرنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے. بخار صاحب جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا ایک یہ بھی نقطہ اور ایک نیریٹیو ہے کہ احتجاج کیا جائے گا تو حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا, اس طرح والی باتیں بھی پاکستان تحریک انصاف کرتی نظر آتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج, دھرنے, جلسے, جلوسوں سے حکومتیں گھر جا سکتی ہے؟ 2014 کا جو جلسہ تھا اس سے ایک یہ احتجاج جو تھا اسے یہ تھا کہ حکومت کو آپ نے کمزور کیا تھا, حکومت گھر نہیں چلی گئی تھی, میڈیا اسٹرانگ ہو گیا, اور وہ جو ماحول تھا وہ کن کی بیسس پہ اسٹرانگ تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ حکومت اس طرح سے نہیں جائے گی, نہیں جا سکتی ہے. ان کی
اپنی حکومت بھی پریشر پر نہیں گئی تھی, ان کی اپنی بھی حکومت پارلیمنٹ کے اندر سے گئی تھی, جمہوری طریقے سے گئی تھی. تو میں بار بار کہہ چکا ہوں, مجھے عجیب و غریب لگتا ہے یہ بار بار دہراتے ہوئے, خان صاحب کو یہ فیصلہ بہت پہلے چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں جو اپنی قوت ہے ان کی, اس قوت کے ذریعے آپریٹ کریں اگر, تو زیادہ حوصلہ افزا نتائج نکل سکتے ہیں. سڑکوں کے اوپر نہ کبھی حکومتیں جاتی ہیں نہ کبھی حکومتیں گئی ہیں. پریشر ضرور بلڈ اپ ہوتا ہے, لیکن حکومت گرانے کے لیے آپ کو وہی روٹ اختیار کرنے پڑیں گے جو جمہوری ہیں, جو آئینی ہیں. اس طرف یہ چونکہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے. 100 people in the National Assembly, 150 people plus in Punjab Assembly. آپ صورت تصور کریں کتنی سٹرونگ اپوزیشن ہے, یہ تو ناکو چنے چبا دیتی ہے حکومت کو. لیکن آپ نے اس طرف سوچا ہی نہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ میں کہوں گا لوگ آئیں گے, ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے, میں پھر پرائم منسٹر بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, ایک اور چھوٹا سا سوال آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ احتجاج, یہ جو احتجاج اب کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, پہلے والے احتجاجوں سے کوئی مختلف ہوگا؟ کیونکہ جس طرح سے ابھی احتجاج کی حکمت عملی بھی چھپائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو کیا لگتا ہے کچھ ڈیفرنٹ ہوگا, یا اسی طرح سے جس طرح سے پہلے فلاپ ہوئے ہیں احتجاج, یہ بھی فلاپ ہو جائے گا, صرف باتوں کی حد تک محدود ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو ان کی جس طرح کی کال ہے اس طرح کی تیاری نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی قومی سطح کے اوپر اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر کال دینے کے لیے آپ کی پارٹی کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. آپ کے اندر دھڑے بندیاں ہیں, آپ اس کا ازالہ کرنے کی بجائے, یا اس کو یعنی پارٹی کو ایک یونٹ بنانے کی بجائے آپ احتجاج کے نعرے لگائیں گے, تو میں نے جیسا کہا کہ رفتہ رفتہ وہ بات جو ہے اس کے اندر سے وہ ڈر اور وہ خوف نکل جائے گا, اور پھر یہ ایک معمول کی بات بن جائے گی کہ اس نے تو کال دینی ہے, کوئی آئے یا نہ آئے اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا. دیٹس اے بیڈ پوزیشن فار اے لیڈر لائک عمران خان, فار اے پارٹی لائک پی ٹی آئی. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے, کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے کافی پر امید ہے کہ یہ احتجاج کامیاب ہو جائے گا, لیکن جو ابھی نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی تیاری بھی مکمل نہیں ہے, ماحول بھی شاید اس طرح سے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. چیمپئن ٹرافی کے معاملے پر آئی سی سی نے پی سی بی کے خط کا جواب نہیں دیا. پی سی بی نے وجوہات مانگی تھی کہ بھارت کی ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان نہیں آنا چاہتا. بخاری صاحب, اب جس طرح سے چیمپئن ٹرافی کے شیڈیول کا انتظار کیا جا رہا ہے اس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے, پھر براڈ کاسٹر جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں, تو آئی سی سی کے لیے بھی کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن بن چکی ہے. تو کیا لگتا ہے آگے کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے نئی نہیں ہے جس کے اوپر پہلے سے فیصلے نہیں ہوئے. 3-4-5 چیزیں میں جلدی سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ دسمبر 2023 میں ہوسٹ معاہدہ سائن ہوا تھا, اور بھارتی بورڈ نے اس وقت اس کو چاہیے تھا کہ پہلے حکومت سے اجازت لے لیتی, بجائے اس کے کہ جب چیمپئن ٹرافی ہونے میں 2 مہینے رہ گئے ہیں باقی. اب جو آپ نے یہ حرکت فرمائی ہے, جب آپ معاہدے پر سائن کر رہے تھے اس سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ستمبر میں سیکورٹی پلان پر تمام ممبران جو ہیں آئی سی سی کے ان کو بریفنگ دے چکا ہے, اور سب نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہوا ہے. اکتوبر کی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں چیمپئن ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کی تفصیلات موجود ہیں, لہذا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نئی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چیمپئن ٹرافی سے قبل جنوری میں انٹرنیشنل ٹیسٹنگ سیریز پلان کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے سٹیک کتنے ہیں ایز اے ہوسٹ. ہم نے نئے اسٹیڈیمز کی تعمیر کرائی ہے, ہم نے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کیے ہیں, لیکن یہ ہندوستان کی منافقت اور مخاصمت جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس طریقے سے وہ انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے, اسی طرح سے وہ پاکستان کی کرکٹ کے بھی درپے ہے. میں نا تھوڑی سی ریکال کرنا چاہتا ہوں ہسٹری, مگر یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ انڈیا کا پٹھو بننے کے چکر میں آئی سی سی اب پھنس گئی ہے. دیکھیں جو براڈ کاسٹر کا پریشر ہوتا ہے بہت سٹرونگ پریشر ہوتا ہے, اس نے $3.2 بلین دیے ہوئے ہیں بھائی آپ کو. آپ شیڈول کا اناؤنس نہیں کریں گے, اس کے پاس لیگل آپشنز موجود ہیں. یہ چھوٹا پھڈا نہیں ہے, یہ بہت بڑا پھڈا ہے. لیکن بہرحال جیسا میں نے کہا کہ تھوڑی سی تاریخ جو ہے جلدی اگر ہم دہرا دیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت بگ 3 کا ایشو چلا تھا, جب انگلینڈ, آسٹریلیا اور انڈیا جو ہے
وہ بگ 3 کے معاملے کے اوپر یعنی ایکٹیو تھے، اس وقت پاکستان نے چھوٹا بھائی بننا قبول کیا اور ہندوستان کی مدد کی. یہ مطلب روز روشن کی طرح واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے بھارت نے وہ بگ 3 والا معاملہ جو ہے اس کو سرد خانے میں ڈال دیا، یعنی کہ وہ فارمولہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب انڈیا اور آسٹریلیا کا جو ہے وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا بھی بڑا بھائی بن گیا ہے، لیکن ہماری جو خدمات تھی چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اس کا صلہ دینے کی بجائے ہمارا کتنا نقصان کرایا ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا لیں. یہ فیصلہ ہوا تھا جب بگ 3 میں ہم نے بھارت کی مدد کی تھی کہ 6 سیریز کھیلے گا انڈیا پاکستان کے ساتھ، اس میں سے 4 سیریز پاکستان میں ہوں گی اور 2 سیریز جو ہے وہ انڈیا میں ہوگی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو 30 سے 32 ارب روپے ملنے تھے. وہ سارا کچھ ہمارا نقصان ہوا، ہم نے برداشت کیا. لیکن میرا خیال ہے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے کے اوپر جس طرح کی پوزیشن اس وقت حکومت نے لی ہوئی ہے، جس طرح کی پوزیشن پاکستان کرکٹ بورڈ نے لی ہوئی ہے، اٹس اے ٹف سٹانس دیٹ وی ہیو ٹیکن. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی انڈیا ول گیو ان اور چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ اجازت دے دے گی انڈین ٹیم کرکٹ ٹیم کو کہ وہ پاکستان آئے. ایک اور لائٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کچھ بھارتی جو کرکٹرز ہیں جو ٹی ویز کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے یہ درفنتنی چھوڑی کہ جی نواز شریف صاحب کی چونکہ مودی صاحب سے بہت دوستی ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ٹیلی فون کریں تو کرکٹ ٹیم آ جائے گی. اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے پہلے کہ یہاں سے کوئی تبصرہ ہوتا خود نواز شریف صاحب بولے ہیں جب وہ سوئٹزرلینڈ سے لندن پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ دوستانہ تعلقات ملکوں کے بیچ قائم رہنے چاہیے، جس کے نتیجے میں اس قسم کے ٹورنامنٹس جو ہیں وہ سبوٹائج نہیں ہونے چاہیے، وہ ہوتے رہنے چاہیے. انہوں نے براہ راست تو یہ اندیا نہیں دیا کہ وہ مودی کو کال کریں گے، لیکن یہ مطالبہ بھارتی کرکٹرز نے بھی کیا ہے اور پاکستان میں بھی کچھ اینکرز اور کچھ جو یعنی سپورٹس کے رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی آیا کہ اگر اس چیمپئنز ٹرافی کو بچانا مقصود ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب مودی صاحب کو فون کر لیں. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے آئی سی سی پر بھی ایک طرح کا پریشر ہے کیونکہ براڈ کاسٹرز بھی شیڈیول مانگ رہے ہیں اور اس طرح سے آئی سی سی بھی کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن میں آ چکا ہے. بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے منع کر دیا اپنے کھلاڑی پاکستان میں بھیجنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے انڈیا سے ہیں، تو بخاری صاحب اب آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہی یہ میچ کرتا ہے، تو پورا ٹورنامنٹ ایک طرف، لیکن یہ میچ جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے پاکستان اب اپنے موقف پہ ڈٹ گئے کہ چیمپئنز ٹرافی ادھر ہی ہوگی، تو اب براڈ کاسٹر کا کیا ہوگا؟ وہ کیا آگے کوئی اسٹیپ لے سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ کہ براڈ کاسٹر کے پاس تو لیگل آپشن ہے کہ وہ سو کرے آئی سی سی کو کہ انہوں نے مجھ سے معاہدہ کر کے بٹرے کیا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ نے، خاص طور سے محسن نقوی صاحب نے اور پاکستان گورنمنٹ نے، آج بھی ہم نے دیکھا کہ بریفنگ تھی جو فارن آفس کی، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم بہت اسٹرانگلی فوٹنگ پر کھڑے ہیں اور ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنا رائٹ ٹو ہوسٹ چیمپئنز ٹرافی، اور ہم کسی ہائیبرڈ سسٹم پر نہیں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ سٹانس لینا جو ہے اس کے لیے یقینی طور پہ یعنی تحسین کرنا چاہیے ان کے اس اقدام کی، پی سی بی کی بھی اور پاکستان گورنمنٹ کی بھی. مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائے گی. میرا خیال ہے، مجھے توقع ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہوگی، اور پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ لاسٹ منٹ پر شاید ہندوستان پاکستان آنے کے لیے تیار بھی ہو جائے. لیکن ٹریک ریکارڈ میں عرض کروں، ٹریک ریکارڈ انڈیا کا ٹھیک نہیں ہے. یہ حرکت آپ نے دیکھ لی ہے، اس سے پہلے کی میں تاریخ آپ کو بتا چکا ہوں. ابھی حال ہی میں بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ہونا تھا پاکستان میں، انڈیا نے اپنی ٹیم نہیں بھیجی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ابھی تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ کبڈی ٹیم کو آنا تھا پاکستان میں، اس کو بھی پاکستان انڈین گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہ رویہ جو ہے یہ میرے خیال سے بہت امبیرسنگ سچویشن ہے فار دا انڈین گورنمنٹ اور انڈیا کی جتنی بھی سپورٹس آرگنائزیشن ہے ان کے لیے. دنیا میں جب یہ فیکٹس جائیں گے سامنے سب کے تو میرا نہیں خیال کہ دے ول ہولڈ گراؤنڈ. بخاری صاحب، صاف واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی اپنے معتصبانہ رویہ جو ہے ان کا پاکستان کو لے کر وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے. جس طرح سے پہلے میٹنگز ہوئی ہیں، بورڈ میٹنگز میں یہ لوگ اگری تھے، اب یہ بتا بھی رہے ہیں کہ شیڈیول کے متعلق جو تمام تر چیزیں تھیں اس پہ اگری تھے. جو ایگریمنٹ ہوا براڈ کاسٹرز کے ساتھ اس میں اگری تھے. پھر ایک دم سے 11 نومبر کو اس طرح کا اعلان سامنے آنا، دیکھیے، اور وہ بھی جو ہے بہت ہی دو نمبر طریقے سے ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ آئی سی سی پھنس گئی ہے. دیکھیے، انڈیا نے کوئی چیز ان رائٹنگ نہیں دی ہے آئی سی سی کو.
کہتے ہیں زبانی بتا دیا ہے. تو اتنے بڑے ورلڈ ایونٹ کے لیے زبانی کہنا کچھ نہیں ہوتا. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا، تمام تر چیزیں جو سامنے ہیں، جو فیکٹس ہیں، اگر اس کی بنیاد پہ پاکستان جس طرح سے اپنا ایک سٹانس پیش کر رہا ہے تو پاکستان کا کیس مضبوط ہے. اور چیمپئنز ٹرافی کتنے امکانات ہے کہ پاکستان میں ہی ہوگی؟ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے جس سٹانس کی آپ بات کر رہی ہیں، یقینی طور پہ پاکستان کی حکومت اور بی سی پی نے بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہی میں ہوگی چیمپئن ٹرافی. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس پر ایگری کرے گا کہ انڈیا کے ساتھ جو میچز ہیں کسی اور وینیو میں، جس کو ہائیبرڈ اس پہ پاکستان ایگری نہیں ہے، خیال کہ پاکستان اس کے اوپر بھی ایگری کرے گا. ہم بہرحال جو براڈ کاسٹر ہے جس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. میرے خیال سے مزید وقت کو ضائع کیے بغیر آئی سی سی کو چاہیے کہ وہ شیڈول جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کا اناؤنس کرے، تاکہ ایک پہلا میسج جائے ہندوستان کو بھی کہ بھائی صاحب جانا تو آپ کو پڑے گا. بالکل، چیمپئنز ٹرافی قریب ہے اور ابھی تک شیڈیول جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور آئی سی سی نے ابھی تک پاکستان کے خط کا جواب بھی نہیں دیا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. حزب اللہ کا پہلی مرتبہ اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر اور وزارت دفاع پر حملے کا دعویٰ، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا. تو بخاری صاحب، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کوئی نقصان ہوا ہے جس طرح سے اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اپنا نقصان نہیں بتاتا. کبھی آپ دیکھیں گے وہ باڈی سیکس نہیں دکھائیں گے، کبھی کسی فوجی کا جنازہ نہیں دکھائیں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی. لیکن یہ کہنا کہ جو ڈرونز یا میزائل لبنان کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ماننے والی بات نہیں ہے نا. دا فیکٹ ریمینس کہ پہلے ایران نے یہ ثابت کیا کہ وی کین ریچ ایوری ٹارگیٹ ان اسرائیل، اور اب حزب اللہ یہ ثابت کر رہا ہے، بار بار ثابت کر رہا ہے. جیسا میں نے کہا تھا کہ لبنان از ناٹ این ایزی پرے لائک غزہ. تو یہ اب ہضم نہیں ہو، یہ ہڈی جو ہے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جوں وقت گزر رہا ہے تو اسرائیل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے دنیا میں. دیکھیں، سب سے پہلے عالمی عدالت نے کہا کہ یہ گلٹی ہے جینوسائیڈ کا. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے 3 ریزولوشن پاس کی، کہا کہ یہ انسانیت کا قاتل ہے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کی جس میں کہا کہ بس یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اب یورپی یونین نے بھی کہہ دیا which consists of 27 countries. انہوں نے کہا ہے کہ 27 پلس کنٹریز ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین جو ہے اس کو فوری طور کے اوپر اپنی ان سارے مذاکرات کی کوششوں کو معطل کر دینا چاہیے. دیٹ مینز دے آر ایکسپریسنگ یعنی اینگر اگینسٹ دا ایٹیچیوڈ آف دا اسرائیلی لیڈرشپ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ انٹرنیشنل سپورٹس ایس سی یو کی سمٹ ابھی حال ہی میں ہوئی تھی، آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں ہوئی تھی. وہاں بھی اسرائیل کے خلاف جو کچھ کہا گیا وہ سب کچھ ہے. تو ایک طرح سے اسرائیل نہ چاہتے ہوئے بھی انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. ایک تو اس کو اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہے ہیں، وہ ابھی تک حماس کا خاتمہ نہیں کر پایا، وہ ابھی تک حزب اللہ کا خاتمہ نہیں کر پایا، وہ لبنان میں کوئی لمبی چوڑی جو ہے فتوحات کا یعنی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے یہ نتیجے اب اخذ کیے جا رہے ہیں کہ نیتن یاہو اس لیے اس لڑائی کو جاری رکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے ذاتی مفاد میں ہے. جس دن یہ لڑائی بند ہوگی نیتن یاہو کو عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور اس کی حکومت بھی گر جائے گی ود ان ڈیز. یہ اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ مصری ایک ماہر ہیں جو اسرائیلی ایٹیچیوڈز کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لہذا جنگ کا جاری رہنا ان کے منصب یعنی نیتن یاہو کے منصب کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے. یعنی انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایسی صورت میں ان کی حکومت کو سقوط اور خود انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو تھنگز آر چینجنگ. وہ آپ لوگ معصوم اور مظلوم لوگوں کا قتل کر سکتے ہیں لیکن آپ فاتح نہیں ہو سکتے. میرا نہیں خیال کہ اس سب کچھ کے باوجود جو انسانیت سوز مظالم انہوں نے کیے ہیں اسرائیل will ever claim to be a victor. بلیڈ کرنا پڑے گا اسرائیل کو، یہ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بات جو ہے محدود نہیں رہتی ہے.
پھر یہ پھیلتی ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. بالکل بالکل. عرب ممالک نے جو سمٹ ان کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی کافی زیادہ اسرائیل پر پریشر کریٹ کیا گیا, اور ابھی جو حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے, یہ اسرائیل اور نیتن یاہو کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن بھی ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی ملک کو ٹارگٹ کرنا اور ان کے لوگوں کو مارنا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.